میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا جو میں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے 3 کے الفاظ تو بولے لیکن اس میں ایک مجلس میں اس نے تینوں دی اور 3 ہی مان لی گئیں. یہ صراحت حدیث میں نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، یہ بات تو انہوں نے بھی مانی، دونوں نے مانی کہ اس کو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے، 3 نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے حدیث پڑھی دونوں اس بات کے اوپر متفق کہ اللہ کے رسول حضرت عباس والی کہ ایُلعبُ بکتاب اللہ وَأَنَا بَیْنَ أَظْهُرِکُم، کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو گویا اس کو آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹھٹھا قرار دیا کہ ایک وقت میں 3 دینا. گویا یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی دینی چاہیے. ٹھیک. اب اسی فارمولے کو سامنے رکھ کر اگر ایک بندہ 6 طلاقیں دیتا ہے، 10 طلاقیں دیتا ہے، تو میں ان سے پوچھوں کہ کتنی نافذ ہوں گی ایک وقت میں؟ اگر کوئی 10 بولتا ہے تو یہ بولیں گے 3 نافذ ہوگی، جیسے انہوں نے 97 کی 100 کی مثال دی. 3 نافذ ہوں گی اور باقی 7 خارج کر دیں گے. اسی فارمولے کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت میں خامد کو حق ہی ایک طلاق کا ہے، اس نے 10 دی تو تم نے 3 نافذ کر کے 7 خارج کر دی، تو جب اس کو حق ہی ایک کا تھا تو 1 نافذ کر کے 9 خارج کرو. اس لیے کہ ایک طلاق اس کی ہو گئی اور یہ اتنی مؤثر ہے کہ 3 طلاقوں تک جائے گی، اس کو دوسری تیسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اگر دوسری دے بھی رہا ہے تو طلاق پر طلاق ہے. طلاق پر طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے. ایک عورت کو طلاق ہوئی بھی ہے، منکوحہ پر طلاق ہوگی، متعلقہ پر طلاق نہیں ہوگی. تو جب ایک طلاق جاری ہے، وہ رکی نہیں ہے کہیں پر، وہ جاری ہے، تو دوسری طلاق آئے گی. مثلا ایک شخص سجدے میں ہے اور ایک شخص نے 5 منٹ کا سجدہ کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، جلسہ کیا، پھر 5 منٹ کا سجدہ کیا، دونوں نے 10 منٹ سجدے میں لگائے، اور ایک بندے نے 10 منٹ سجدہ ہی کیا، پورا 10 منٹ کیا، دوسرے نے 10 منٹ کیا لیکن بیچ میں اٹھا. 2 سجدے کس نے کیے؟ جو بیچ میں اٹھا. جب تک انقطاع نہیں آئے گا وہ ایک چیز جاری رہے گی. یہ 10 منٹ تک ہم کہیں گے بھلے 15 منٹ پڑا رہا سجدہ اس نے ایک. خلیل صاحب کی ماشاءاللہ کیا تحکم ہے، کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جرأت ہے قاری صاحب کی کہ شریعت کے مسئلے اب عقل کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، اور ایک طرف یہ نعرے لگاتے ہیں کہ فقہا اور جو ہمارے ائمہ ہیں کہ جی ان کے جو قیاس ہے، تو کہ بھائی ادھر تو سیدھا سیدھا ہم حوالے دے رہے ہیں حدیث کے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت 3 طلاقوں کا محل ہے، یعنی اس پر لگ ہی 3 سکتی ہیں. اکٹھی جس نے 1000 دی، اکٹھی جس نے 100 طلاق دی، ان میں سے وہ محل 3 کا تھی، 3 نافذ ہو گئیں، اور جو باقی تھیں اس کے لیے صحابہ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا. میں حوالہ حدیث کی کتابوں کا دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی حضرت سیدنا مولا کائنات سے بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی 1 نہیں 2 نہیں 4 سے زیادہ روایتیں مختلف شاگردوں سے یہ روایتیں موجود ہیں. مصنف عبدالرزاق کے اندر وہ موجود ہے، بیہقی کے اندر موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے. اور پھر ایک تو حدیث میں وہ موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان تینوں کو نافذ فرما دیا. یہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی ہے کہ اس میں موجود ہے حضرت سال والا واقعہ جو کہ حضرت سال بن سعد بیان کرتے ہیں. فَطَلَّقَهَا 3 تطلیقات عند رسول اللہ، تو رسول اللہ کے پاس اس نے 3 طلاقیں دیں. ذرا یہ سوچیں کہ رسول اللہ 3 طلاقوں پر حضور کو گواہ بنا کر دی تھیں. وہ لیان والا مسئلہ جی، عند 3 تطلیقات 3 طلاقیں دی. فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نافذ فرما دیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نافذ فرما رہے ہیں تو ہم کون ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، دور صحابہ میں 3 ہی ہیں، دور فقہا میں 3 ہی ہیں، ساری امت 3 ہی ہیں. تو اب ایک نیا جناب والا، اور وہ بھی عقل کے بیچ میں جناب تیر چل رہے ہیں کہ جی کہ عقل یہ کہتی ہے سجدے پہ یوں کریں. اور بھائی جب سری روایتیں موجود ہیں کہ 3 طلاقیں 3 دیں، 1000 میں سے 3 ہو گئیں، 100 میں سے 3 ہو گئیں، اور بے شمار روایتیں ہم عرض کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں؟